السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ پی ٹی آئی کی نوجوان قیادت نے خیبر پختونخوا کو ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے۔ وقتی طور پر وہ خطرہ ٹل گیا ہے جو پی ٹی ایم جرگے کے خلاف جو ایکشن ہونے جا رہا تھا اور فیصلہ کر لیا گیا تھا، وفاقی حکومت نے کالعدم تنظیم قرار دیا اور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے، جو ان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں بیرسٹر سیف کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ کالعدم تنظیم ہے اور وفاق کی فیصلے کی روشنی میں اس جرگے کے خلاف کارروائی کی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ لیکن پی ٹی آئی والے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ لوگ جن کو عوام نے منتخب کیا تھا، جو ایم پی ایس تھے، وہاں کے جو ایم این ایس تھے، انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کے اس فیصلے سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس کے بعد ایک بڑی سخت کیمپین پارٹی کے اندر شروع ہوئی۔ ان کے گروپس کے اندر لوگوں نے اس پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ علی امین گنڈا پور کو، ان کے جو معاون خصوصی اطلاعات ہیں، ترجمان ہیں کے پی گورنمنٹ کے بیرسٹر سیف کو، اور سوشل میڈیا پہ بھی بڑی کیمپین ہوئی۔ لیکن جو پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے اندر جو گفتگو ہوئی اور اس کے اندر جو ان کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بالآخر فیصلہ ریورس ہوا، محسن نقوی کو پشاور جانا پڑا، وہاں پہ پھر کے پی ہاؤس میں جو سی ایم ہاؤس ہے وہاں پہ جرگہ ہوا، اور اس جرگے کے بعد اب علی امین گنڈا پور کو وفاقی حکومت نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ پی ٹی ایم کے ساتھ مذاکرات کریں۔ بات جو ایکشن کی طرف جا رہی تھی وہ اب مذاکرات کی طرف جا رہی ہے، جو ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ساری گیم ہوئی کیا ہے؟ بیرسٹر سیف کے اوپر کیوں اتنی تنقید ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ جو اس کوشش کو ناکام بنایا ہے، اس کے پیچھے جو پس پردہ کہانی ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ زبیر صاحب، عمر صاحب، فیصلہ کر لیں کہ کون؟ دیکھیں، یہ کل جو سیاسی کمیٹی ہے نا، انہوں نے بیرسٹر سیف کا جو بیان تھا اس کے بعد جو ری ایکشن آنا شروع ہوا ہے، اعلامیہ بعد میں جاری ہوا ہے، پہلے ان کی ٹویٹس آنا شروع ہوئی ہیں، ویڈیوز اینڈ ٹویٹس۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کی جو ٹویٹس ہے، جو ویڈیو پیغام جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم ایک کالعدم جماعت ہے اور کالعدم جماعت کو کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہ پیغام جو ہے وہ وہاں سے جاری ہوتا ہے جہاں سے یہ جاری کیا گیا تھا کہ عمران خان کون ہوتا ہے یہ سوال کرنے والا۔ تو بنیادی طور پر بیرسٹر سیف کس کے ہیں، کہاں سے چلتے ہیں، کس کا موقف چلاتے ہیں، اور جب کیوں انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ سے متعلق بیان دیا تھا، یہ ساری چیزیں آشکار ہو چکی ہیں۔ بیرسٹر سیف کو جس طریقے سے استعمال کیا جاتا رہا، نوجوان جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے نظریہ نہیں چھوڑا، انہوں نے حکومت کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف تنقید کی۔ اس نوجوان قیادت میں مینا خان افریدی ہیں، شاہد خٹک ہیں، ابو ذر سلمان ہیں، سہیل افریدی ہیں، سہیل خان ہیں، اسی طرح نعیم حیدر پنجوتا ہیں، مہر بانو قریشی ہیں، اور پنجاب کی بھی دیگر قیادت جو ہے وہ تیمور ملک ہیں، مراد سعید نے تو لیڈ کیا بنیادی وہ کو تو صبح یاد آیا، جنید اکبر تو شروع سے وہ شکیل خان جو ہے وہ دھرنے میں گئے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ اور بھی دھرنے میں گئے ہوئے تھے، شاہد خٹک تو جو زخمی تھے ان کی عیادت کرنے کے۔ بنیادی طور پر بیرسٹر سیف جن کی زبان بول رہے تھے اور ترجمانی تو وہ حکومت کی کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کی، لیکن کل سے وہ کسی اور کے ترجمان بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، نوجوان قیادت، وہ کھڑی ہو گئی اور مجبور کیا گیا علی امین گنڈا پور کو بھی اور ان طاقتور حلقوں کو بھی کہ طاقت کا استعمال ہر جگہ پر آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ یہی بات عمران خان کرتے رہے، یہی بات جو ہے وہ اتنے عرصے سے ہم کہتے رہے کہ سینسیبل سینس جو ہے وہ پریویل ہونا چاہیے، لاشیں گرانے، طاقت کا استعمال کرنے، اب یہ پورے ملک میں ہونا چاہیے۔ یہ اس طریقے سے، جس طرح یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، پی ٹی ایم کے ساتھ اگر علی امین گنڈا پور بات کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کو سبوتاج نہیں کیا جائے گا۔ اگر پی ٹی ایم کوئی دہشت گرد تنظیم ہے، دہشت گرد جماعت ہے، بیرونی ملک فنڈنگ لیتی ہے، تو عدالت میں لے کے جائیں، عدالت میں ثابت کریں، عوام کو بھی بتائیں، قوم کو بھی بتائیں۔ یہ پشتون جو آج پی ٹی ایم کے ساتھ ہیں، یہ پشتون ان کے خلاف بھی ہوں گے، لیکن اس پشتونوں کو اگر آپ طاقت کے ذریعے استعمال کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ساتھ آپ کا دے گا۔ تو علی امین گنڈا پور کو یہ جو اختیار دیا گیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اتنی با اختیار بھی ہوں، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی جب عمران خان کو اختیار دیا تھا تو وہ اتنے اختیار وہاں پہ نہیں ہیں۔ اب بھی خیبر پختونخوا کے جو ضلع بٹگرام کے صحافی ہیں احسان اللہ نسیم صاحب، وہ ڈپٹی کمشنر کے 3 MPO آرڈر کے تحت جیل میں ہیں۔ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، وہ ڈی سی کو یہ تک نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو آرڈر ہے یہ معطل کر دو، یہ ختم کر دو۔ یہ آج سے تو نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ہے، وہ ڈی سی کے اوپر کوئی ان کا اختیار نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، صحافی جو اٹھا لیا
نہیں اختیار نہیں ہے، یہ کیا، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ پاس اختیار نہیں ہے تو آپ کہیں کہ میں صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں، پھر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، گھر بیٹھتے ہیں. تو یہ ہم پھر فارم 45 اور 47 کا رونا کیا ہے؟ جب 45 والوں کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، 47 والوں کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، دونوں گیٹ نمبر 4 سے ہی چلنے ہیں، تو پھر یہ لوگوں کو حقیقی آزادی اور یہ سارا جلسے جلوس اور تشدد اور اغوا کاریاں اور چادر چار دیواری کی سارا تقدس پامال، یہ ڈرامہ بند کریں. صحیح ہے. اچھا محمد صاحب، میں آپ کی طرف آنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں، اس کے اندر تھوڑا سا ڈفر کروں گا کہ ٹھیک ہے وہ بے اختیار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں، لیکن اگر امن کی طرف کوشش ہوئی اور اس میں پی ٹی آئی کی جو نوجوان قیادت انہوں نے آواز اٹھائی ہے، وہیں پہ علی امین گنڈا پور ہوں یا بیرسٹر سیف ہوں یا محسن نقوی ہوں، دیکھیں امن کی بات جو بھی کرے گا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو کل تک محسن نقوی جنہوں نے بڑی سخت پریس کانفرنس کر کے بہت شدید دھمکیاں دی اور یہ بھی کہا کہ جو ان کی حمایت کرے گا ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے، ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، لیکن وہی محسن نقوی اگر پشاور میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ان کے اوپر جو پریشر آیا اس کے نتیجے میں انہوں نے وفاقی حکومت کے اوپر، کیونکہ وفاقی حکومت تو نہیں مان رہی نا بھائی، وہ تو انہیں ایکشن کرنا تھا، اگر وہ ایکشن انہوں نے روک دیا ہے جہاں پہ باقی قیادت کو کریڈٹ جاتا ہے، وہیں پہ علی امین گنڈا پور بیرسٹر سیف کو یہ کریڈٹ آپ تھوڑا سا ضرور دیں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ ایکشن رکوا دیا ہے. اچھا، اس میں اب جو اگلی بات جو ظاہر ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ بات بالکل جینون ہے کہ آپ کے لیڈر جیل میں ہیں، آپ کی لیڈر کی بہنیں ان کے ریمانڈ پہ ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ ہو رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے وہ ریمانڈ ایکسٹینڈ ہوتے ہیں، اور پابندی لگا دی گئی ہے، اور پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ گرفتار ہیں، پارٹی شدید مشکلات میں ہے. تو وہ علی امین گنڈا پور جو محسن نقوی کو اس بات پہ تو آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ والے جرگے کے اندر آ کے وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں، تو وہ اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں رضوان بھائی، ابھی آپ نے نا مذاکرات کی بات کی. دیکھیں ہم جو زبیر بھائی بات کر رہے ہیں، زبیر بھائی ایک کرائٹیریا کی بات کر رہے ہیں نا، کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ایک جگہ پہ آپ کے ساتھ کام کوئی پھنس گیا ہے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ کے ساتھ اس معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے کرائٹیریا اور ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ کرائٹیریا اور ہو. علی امین گنڈا پور ہیڈ کر رہا ہے وزیر اعلیٰ کے طور پر ادھر، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب علی امین گنڈا پور نے پارلیمنٹ کے اپنی کے پی اسمبلی کے اندر تقریر کی تھی تو آپ کو یاد ہے انہوں نے اس کے حوالے سے تقریر کی، پھر ایک اجلاس کیا اور انہوں نے وہ جو وفاق کا میسج تھا وہ بتایا، اور اس کے بعد کہ بھی کیا کرنا چاہتے ہیں، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاق کے ساتھ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو واقعہ ہوا اور وہاں پہ جس طریقے سے لوگ زخمی ہوئے، سارا کچھ ہوا، اب 4 لوگ شہید ہوئے، یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس میں علی امین گنڈا پور، یہ ان کی آپ نیت پر سوال نہیں کر سکتے کہ یار ان کی نیت کیا ہوگی، لیکن ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس سارے معاملے کے اوپر آپ وفاق کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یار آپ کے اسی 2-4 دن پہلے کی بات ہے جو ایک اتنا کیاس اور اتنی اسلام آباد میں جو کاروائی ہوئی، کے پی ہاؤس کی عزت چلی گئی، آپ کے لوگوں کو، کارکنوں کو مارا گیا. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی راولپنڈی اسلام آباد میں 4 سے 5 ہزار بندہ ہے جو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے. اب اس کے لیے کون کوشش کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، یہ بھی آئی ایل ایف کو کر رہے ہیں نا. لیکن میری بات سنیں کہ وہ لوگ موجود ہے نا. بات یہ ہے کہ محسن نقوی اور بیرسٹر سیف کا آپ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ علی امین اور بیرسٹر سیف نے یہ امن کے لیے محسن نقوی کو لے آئے، یہ کریڈٹ ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ ڈی سی کا 3 MPO آرڈر معطل کر دیں، وہ محسن نقوی کو مجبور کر سکیں گے. یار محسن نقوی تو خود، میری بات سنیں، محسن نقوی کی اتھارٹی وہ خود بھی کسی کی اتھارٹی اور پاور میں یوز یہ کر کہہ رہے رہا ہیں ہوں کہ نا. اگر تو محسن نقوی تو ایک قابل نفرت کردار ہے نا اس میں اس وقت پاکستان میں، لیکن اگر انہوں نے قتل عام رک گیا ہے کسی وجہ سے، یار کسی بھی وجہ سے، اس پریشر میں ہی اگر آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ وہ اگر معاملات مذاکرات کی طرف چلے گئے تو اس میں جس کا بھی جو کردار ہے اس کا وہ کریڈٹ ان کا بنتا ہے. یار ادھر آپ اگر امن کی طرف ڈفر نہیں کر رہے نا، اگر امن کی طرف جا رہے ہیں، مان لیکن امن کی طرف جا رہے ہیں، محسن نقوی کے ہاتھوں امن اگر کوئی توقع کر رہا ہے، میں وہی تو سوال پوچھنے لگا رضوان صاحب سے کہ امن کی آپ بات کر رہے ہیں، امن کی طرف، ہاں یہ تو نہیں ممکن نا. آپ آج دیکھ لیں علیمہ خان کی جو ریمانڈ ہے وہ 2 روزہ مزید بڑھا دیا گیا نا. اس کے بعد آپ دیکھیں انتظار پنجوتا کا ابھی تک پتہ ہے، کہیں کسی کو اندازہ ہے کہ وہ کدھر ہے؟ یار ایک انسان ہے اس ملک کا، شہر فوکل پرسن ہے، وہ گیا ہوا ہے. عمران خان کی بہن نورین ہر جگہ پہ ایک بات کر رہی ہے کہ میرے بھائی کا کوئی پتہ نہیں ہے، میرے بھائی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس پر
اب بات یہ ہے کہ جب آپ یہ ساری چیزیں بیٹھے ہیں، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے یار، آپ کو پتا ہوگا جی آپ نے ان کو امن کی طرف مجبور کر دیا اور آپ ان کو مذاکرات کی طرف لے آئے یار، جب وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ نے ان کو یہ کہا ہوگا، ان سے بات کی ہوگی کہ سر وہ کل پرسوں جڑا سانو اتھے ساڈے کارکناں نو ماریا جے، جڑا وہ کیتا جے سر، وہ بندے چھڑ دو، ورکرز کے اوپر تو یہ لعنت بھیجتے ہیں۔ چلو اپنا بتا دیں، عمران خان کا کہہ دیں کہ سر میں نے عمران خان کو پابندی لگائی پوچھے ہوئے گا کہ عمران خان کو اتنے دنوں سے آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہے، اس کی بیوی کی میڈیسن جو ہے نہیں پوچھ یار رضوان صاحب، تسی محسن نقوی تے علی امین دے بہت ہی زیادہ کچھ عارف علوی صاحب نے کہا ہے میں دیکھ رہا ہوں عمران خان جلد رہا ہو رہے ہیں۔ میری بات سنیں، عارف علوی صاحب وہ سی بی ایم کا لالی پاپ 2 سال پہلے بھی وہ چکھ چکے ہیں، یہ علی امین گنڈا پور کو بھی سی بی ایم کا لالی پاپ جو ہے وہ اس سے پہلے وہ لاہور موجود تھے اور انہوں نے کال دی تھی احتجاج کی لاسٹ ٹائم، اس کے بعد نہیں وہ نظر آئے۔ انہوں نے یہ بات کی ہوگی کہ عمران خان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، بشرا بی بی کی میڈیسنز نہیں جا رہی، ان کی فیملی کے ساتھ ان کو ملاقات نہیں کی جا رہی، یہ جو جرگہ اور یہ امن کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں عمران خان کہاں ہے؟ چلے پی ٹی اے کو عملاً اس وقت عمران مائنس کر دیا گیا ہے، عملاً عمران خان مائنس کر دیا گیا ہے یار، آپ کے پی حکومت نے عملاً عمران خان کو وہ مائنس جو کر کل دیا ہے۔ رات جو فیصلہ ریورس ہوئے وہ عمران خان نے کروایا ہے، وہ عمران خان کے اس نظریے پہ کھڑے تھے، وہ عمران خان کے نظریے پہ کھڑے تھے، یہ تو دغا کر رہے تھے، یہ وقتی سیٹلمنٹ ہے، یہ وقتی سیٹلمنٹ نہیں ہے بھائی جان لالی پاپ، میں آپ کو پوری تفصیل بتا دیتا ہوں، اب اگر آپ مجھے تھوڑا سا بولنے دیں تو میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا نہیں، آپ محسن نقوی کی تعریفیں اور علی امین کی تعریفیں، بیرسٹر سیف کی تعریفیں، شاہ فرمان کی تعریفیں، یہ گینگ آف 3 جو مائنس عمران کے پلان کے اوپر چل رہے ہیں، کے پی حکومت نے نظریہ دفن کر دیا تھا عمران خان کا، اور آپ کہہ رہے ہیں جی بھائی انہوں نے امن کروایا، یہ امن نہیں کروایا، نہیں ہوا دفن، بیرسٹر سیف نے قطر، یہ روک تو بعد میں گیا، کوشش حملہ کس نے کیا؟ عمران خان نے، حملہ کس نے روکا؟ عمران خان نے، عمران خان کے نظریے نے حملہ روکا۔ عمران خان تو حملہ کرنے والے کون تھے؟ عمران خان ڈومیننٹ ہے نا، حملہ کرنے والے کون تھے؟ عمران خان ڈومیننٹ ہے یار ڈومیننٹ تو ہے، حملہ کرنے والے کون تھے اس کا جواب دیں۔ عمران خان ڈومیننٹ ہے نا، وہ مان لیا نا، اس کا سوال کا جواب بھی دے، حملہ کرنے والے کون تھے؟ وہ کرتے رہتے ہیں یار، وہ تو پہلے بھی بڑے کرتے رہتے ہیں، دیکھیں کرتے رہتے ہیں، پارٹی کے اندر سے وزیر اعلیٰ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت نے عمران خان کے نظریے کے اوپر حملہ کیا، وہ واپس گئے موٹر وے سے، تب بھی حملہ ہی تھا، ڈیل ملی ہے جو لالی پاپ ملا ہے وہ لالی پاپ سن لیں، ان کو جو ڈیل ملی ہے اصل گل دسو نا، اصل جڑی گل جڑی ایتھے ایف8 پہ ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے ایف8 نہیں، ایف8 اچھا، ایف8 وہ ایف10 جو ایف10 نہیں ہوئی، ایف8 میں ٹھیک ہے، ایف8 میں جو ملاقات ہوئی ہے، بیرسٹر گور صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن ان کی ملاقات ادھر ہوئی نہیں، ان کو بتایا گیا کہ صاحب اندر بزی ہیں، صاحب اندر بزی تھے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، علی امین گنڈا پور صاحب جب کے پی ہاؤس سے نکلے تو وہ پکڑے گئے اور ان کو لے جایا گیا ادھر، پہلے ان کو کہا گیا کہ آپ اس ڈی چوک کے احتجاج کو مؤخر کریں، انہوں نے کہا جی میں تو مؤخر نہیں کر سکتا، عمران خان سے آپ کہیں یا عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے، بیرسٹر گور صاحب کو بھی کہا، انہوں نے کہا جی میں یہاں سے جاؤں گا جب کے پی ہاؤس میں تھے تو سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلاؤں گا تو وہاں پر پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فلوٹ کروں گا، بیرسٹر گور صاحب کو وہ سیاسی کمیٹی میں جب ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تو پھر ان کو دوبارہ جب علی امین گنڈا پور صاحب چلے گئے تو کچھ لوگوں نے جب یہ مسنگ پرسن کا چل رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور مسنگ ہے، پی ٹی آئی کی سینئر قیادت میں سے کچھ لوگوں کو پتہ تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہاں ہیں، وہ ان سے ملنے جب گئے اور واٹس ایپ گروپس میں بھی یہ بتا دیا تھا کہ ہی سیف، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے گروپس میں یہ بتا دیا تھا کہ ہی سیف، اس کا مقصد کیا تھا تاکہ وہ جو احتجاج ہے نا اس کو اتنی آگ نہ لگے، جو اس کا ریئیکشن آنا تھا وہ نہ ہو، وہ ریئیکشن نہیں ہوا۔ پھر جب یہ بیرسٹر یہ علی امین گنڈا پور سے ملاقات کرنے گئے تو ان کو بتایا کہ جی صاحب اندر بزی ہیں، اندر سے لالی پاپ ان کو کیا ملا ہے، ایک ان کو یہ ڈیمانڈ تھی کہ ڈی چوک کا احتجاج مؤخر کیا جائے، دوسری یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو پی ٹی ایم کا امن جرگہ ہے اس کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ عمران خان ہی کر سکتے ہیں، عمران خان کے بغیر ہم نہیں کریں گے، عمران خان سے ملاقات کروائی جائے یا آپ خود جا کے عمران خان سے کر لیں۔ انہوں نے کہا جی عمران خان سے ملاقات تو نہیں ہو سکتی، آپ یہ کریں نہیں تو ادھر ہی بیٹھے رہیں۔ اس کے بعد احتجاج بھی ڈسپرس ہوگا، سارا کچھ ہو گیا، بدلے میں ان کو یہ کہا جا رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم بدلے میں آپ کو چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کروا دیں گے، ایس سی او تک آئینی ترمیم بھی نہیں ہوگی، اور اگر آپ اچھے بچے ثابت ہوئے، جو اچھے بچے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے رات کو بیرسٹر سیف صاحب کہ اچھے بچے اگر ثابت ہوئے تو جو آئینی ترمیم ہے نا وہ بھی ہم 25 کے بعد اس کے اوپر لے جائیں گے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن بھی مؤخر ہو جائے گی۔
اب یہ اس سارے معاملے میں عمران خان آن بورڈ نہیں ہے. یہ اپنی ارینجمنٹ کے تحت جو علی امین گنڈا پور کو سپورٹ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت کر رہی ہے وہ اس ارینجمنٹ کے تحت یہاں سے چلی گئی. وہاں پہ جاتے ہی پہلے ہی علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جی پی ٹی ایم کی جو امن جرگہ ہے اس کی ہم سپورٹ نہیں کریں گے. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز جو ہے یہ جو لالی پاپ لے کے چلے گئے ہیں, امن جرگہ تو سبوتاج انہوں نے کرنا تھا, ان کا مقصد یہ تھا, وہ تو کر لیا. لیکن جو قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے نمبر نہیں پورے ہو رہے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کو اب منانے کی کوشش کر رہے ہیں. منصور علی شاہ سے ایک اعلیٰ حکام نے خود رابطہ کرنے کی کوشش کی, درمیان میں سے لوگوں نے ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی. منصور علی شاہ نے اس کا انکار کیا کہ میں 1 on 1 ملاقات نہیں کر سکتا. اس میں پھر یہ کہا گیا کہ 2-3 اور لوگ بھی بٹھا دیتے ہیں آپ کے ساتھ. منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ آیا کہ 2-3 لوگ اور بیٹھ جائیں تو پینل کی صورت میں ملاقات ہو جائے گی. میں کہا جی نہیں, ملاقات 1 on 1 کرنی ہے. منصور علی شاہ صاحب نے جب انکار کیا اور اس انکار کی صورت میں انہوں نے چیف جسٹس کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ مجھ سے ایک اہم شخصیت جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اب جو یہ آئینی ترمیم کی پیچھے جتنی بھی ججز کی ناراضگی مول انہوں نے لے لی ہے, اب وہ ججز کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نمبر گیم ان سے پورے نہیں ہو رہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 4 بندے جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں لانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بہت بڑا سرپرائز دینے والے تھے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ پی ٹی آئی کے نمبر گیم پوری ہوگی, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. پی ٹی آئی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ مل گئے ہیں, آپ اپنا بندوبست کر لیں. ان کی نمبر گیم پورے نہیں ہو رہے. نہیں وہ تبھی آج کی ملاقات قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ یہ جو احتجاج تھا ڈی چوک کا, اس کا مقصد کیا تھا؟ آئینی ترمیم روکنا, اور عمران خان نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اگر ایکسٹینشن دی گئی تو میں ملک گیر احتجاج کروں گا, فائنل کال دوں گا. قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے اوپر انہوں نے فائنل کال کا کہا تھا, اور یہ ڈی چوک کا جو پروٹیسٹ تھا یہ آئینی ترمیم روکنے کے لیے تھا. اگر یہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کامیاب ہو گیا ہے تو یہ تو اچیومنٹ ہے یار. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو آپ کو لالی پاپ دیکھیں یہ جو زبیر بھائی بات کر رہے ہیں پتہ چل اور جائے گا. دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز دیکھیں, 10 ہے, آپ اتنی بڑی آپ یہ اچیومنٹ لے رہے ہیں, اس اچیومنٹ کے بدلے میں سے آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ان پشتونوں پہ جو ہارڈ کور پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, جو امن کی بات کر رہا ہے, جو کہتا ہے کہ یہاں پہ بدامنی نہیں, آپ ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ریاست وہ تو اگلا سٹیپ ہو گیا نا میری جان, وہ تو اگلا سٹیپ ہو گیا نا میری جان. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ اگر عمران خان کے ساتھ بات کرتے تو عمران خان ان کو فیس سیونگ دیتے نا کہ کس طریقے سے میری بات سنیں. یہ مذاکرات بھی کو 1-2 روز میں تو نہیں کمپلیٹ ہو جانے نا, ان کو انگیج کرنا ہی مقصد ہے نا. لیکن اب وہ کیونکہ ماضی میں آپ پوری ایک اٹھا کے دیکھیں نا, اس سارے پیچھے کے دنوں میں جو چیزیں چل رہی تھیں, جو سی بی ایم چل رہی تھی, اور ان کے بعد, اور اس کا اظہار آپ کو پتہ ہے عمران خان نے 12 کیا. علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملاقات ہوئی, ادھر کیا, اپنے جو لوگ پولیٹیکل میلے کیا, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں کہتے کچھ ہے اور پیچھے سے ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب لے گئے ہیں, بات بھی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن بیک اینڈ پہ تو آپ کو کیا پتہ لگے گا کل عمران خان نے کیا وہ قومی اسمبلی کا یہی کہ انہوں نے ہمیں ڈیسیو کرتے ہیں. تو اگر یہ جس طریقے سے دیکھیں کوشش کر رہے ہیں, نمبر نہیں پورے, وہ بات یار وہ تو نمبر آٹومیٹکلی ان سے نہیں مان رہے کیسے. لیکن مولانا صاحب نے پی ٹی اے کو یہ کہا ہے, مولانا صاحب نے پی ٹی اے کو یہ کہا ہے, جو پی ٹی اے نے جا کے کہا نا جی ہمارے نمبر بڑے پورے ہیں. مولانا صاحب کا کیمپ جو ہے نا, ان کی اطلاع کے مطابق پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ رابطوں میں. یہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا کہ بھی آپ جو مسودے کی بات ہو رہی تھی نا کہ مسودہ کیا جائے اور یہ سارا کچھ, تو اس پہ پھر مولانا صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اپنا مسودہ بھی دیں اور ہمارا مسودہ ہے تو ہم یہ اس کے اوپر بات. اور مولانا صاحب کا مسودہ ہم 12 یہ بات کر چکے ہیں کہ مولانا صاحب کا مسودہ اصل میں جوڈیشل ریفارمز کی طرف ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جس طرح سے انہوں نے پہلے جس تیزی کے ساتھ, جس سرعت کے ساتھ انہوں نے پہلی اٹیمپٹ کی تھی, اگر بندے پورے ہوتے ہیں تو دوسری اٹیمپٹ ہو جانی تھی. ایسی تک بھی انتظار نہ ہوتا. تو یہ ایک حقیقت ہے. لیکن آج جو لاہور میں ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو کی اور میاں قائد ملت کی, تو وہ بھی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. یہ ملاقات بے سبب نہیں ہے, اور اس میں حکومت کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے. بلاول بھٹو کو بھی بڑے وعدے وہی, بلاول نے اپنا ساری سیاست قربان کر دی نا آئینی ترمیم کے پیچھے, لیکن بلاول صاحب اب پریشانی کے عالم میں نواز شریف کے پاس گئے ہیں. کیا اصل کہانی ہے اس میں؟ یہ جو کچھ یہ کہ جو میں نے بات کی ہے کہ علی امین گنڈا پور اچیو کر گئے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک تھیوری ہے, ابھی اچیومنٹ کا پتہ تو نہیں ہے,
لیکن اگر یہ اچیو کر گئے ہیں تو اس میں کیا اور بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے، اگلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر کچھ اور معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ اب ظاہر ہے چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. علی امین گنڈا پور مکمل خاموش تھے، جھوٹی کہانی سنا رہے تھے، سچ نہیں بتا رہے تھے. اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس میں مزید تفصیلات ہم اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے. اور آپ کے کمنٹس آج پڑھنے ہیں یا اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ ٹائم بہت ہو گیا، 20 منٹ ہوئے ہیں. ایک میسج میرے خیال سے وہ جی جو وائس نوٹ اچھا میں آپ کو بات یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تب پتہ چلے گا کچھ دنوں میں. یہ 19 کو عمران خان کی مطلب وہاں پہ کیس لگا ہوا ہے 19 کو، تو 19 کو اگر عمران خان کا وہ کیس ہو جاتا اور وہ اس کی ابھی 18 سے 25 والا ہفتہ ایس سی او کے بعد ہو سکتا ہے ڈیسیور جیسے آپ بات کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ڈیسیو کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس میں کوئی واردات ڈال لیں. لیکن قاضی صاحب کی جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، وہ ادھر سے بھی جو ہے نا وہ تو سنا ہے کہ وہ آفر بھی کر دی کہ فیئرویل ان کو بھی دینے قاضی صاحب کا جانا ٹھہر چکا ہے. اسدور نے صحیح کہا ہے، قاضی ظالموں قاضی جا رہا ہے، ظالموں قاضی جا رہا ہے. اچھا وہ ہم نے جو واٹس ایپ بیسیکلی یہ مظلوموں کے لیے اچھی خبر ہے، مظلوموں قاضی جا رہا ہے. وہ جو ہم نے واٹس ایپ ایک نمبر دیا تھا اس کے اوپر جب ہم نے ایک وائس نوٹ سنایا تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے وائس نوٹ بھیجنا شروع کیے اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم سنائیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک آدھ ویڈیو میں کوئی ایک آدھ وائس نوٹ جو ایسا ہو جو ہم سمجھتے ہیں کہ سنانا چاہیے. اچھا اس میں لوگ نا اپنی یہ ضروری نہیں ہے کہ شکوے شکایتیں اور کوئی بات کریں، وہ اپنا فیڈ بیک بھی پولیٹیکلی بھی دے سکتے ہیں. میں نے پڑھا کامنٹس بہت کمال لوگ اپنا اصل میں وہ جو ہم لائیو کا سلسلہ کریں گے جج صاحب کوئی لائیو والا ڈیٹ ڈیبو کرنا ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے پروڈیوسر صاحب کے ساتھ. کچھ کمنٹس آپ کے خلاف بھی آتے ہیں، نہیں وہ اختلاف دیکھیں وہ بھی خوبصورتی ہے نا، مطلب آپ جس طرح محبت یار دیکھیں اس بندے نے آپ کی ویڈیو دیکھی، اس نے اپنا مائنڈ بنایا، مائنڈ بنا کے وہ کھولا یوٹیوب پہ، کمنٹس میں گیا، اس نے ٹائپ کیا، آپ کے خلاف ہی لکھا. آپ نے آپ کو ٹائم دے رہا نا آپ کو، مطلب آپ کے تو وہ بھی بہت ہے. جی سر. السلام علیکم، میرا نام روبی ہے اور میں نے ابھی بھی آپ کا اس کا میسیج ایک سنا جو اپنے آڈیو سنائی تھی جس میں وہ بھائی رو رہے ہیں. میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اس طرح فیل کیا ہے. خان لوگ اکٹھے کہاں سے کرے گا؟ ہم سب لوگ خود اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ ہم ہیں اکٹھے آلریڈی. اور پلیز اس کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی لیڈر ہی ہمیں لیڈ کرے گا. وی آر آل لیڈرز. خان نے ایک ایک بندے کو لیڈر بنا دیا ہے. اس وقت جو لوگ احتجاج میں جو لوگ آگے تھے وہ سب لیڈرز ہیں. پلیز ٹرسٹ یور انسٹنکٹس اینڈ میک شیور یو آر پیسفل. اپنی حفاظت کرو، بی پیسفل. لیکن خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ جا کے گھروں میں یا ڈر جاؤ. اگر گنڈا پور ٹرن اراؤنڈ کیا تو جو اس نے فیکٹس اگر آج آپ کو بتائے ہیں وہ کسی اور نے آپ کو نہیں بتانے تھے. بہت بڑی باتیں ہیں. میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اور سوچ رہی ہوں کہ گنڈا پور ڈر گیا. ہاں وہ ڈر گیا، لیکن چلو اللہ کی حکمت، شاید اس کی زندگی تھی، شاید اس کا یہ فیصلہ اس کو ٹھیک لگا، شاید اس کو اس وقت وہ سچویشن تھی، شرمندہ ہوگا کہ او میں گھر آ کے پکڑا گیا، وہاں پکڑا جاتا تو اور بات تھی. دس وڈ بی دا ریزن. ہم سب انسان ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. پلیز میرے یہ میسج ضرور سنائیں. پلیز آئی وڈ ریئلی وانٹ پیپل ٹو ہیئر. وی آر آل a leader in each of us. We are a leader. Please don't wait for Khan or don't. خان نے تو کہا ہے کہ احتجاج کرو. Khan doesn't want us to turn back. خان نے کہا ہے کہ احتجاج کرو، کیوں لیڈر کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ کارکن ہے پی ٹی آئی کی، یہ ان کی آواز ہے. لیکن چلیں لیڈر جب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر بندہ لیڈرشپ اس میں، اور عمران خان نے نئے لیڈرز پروڈیوس کیے ہیں. یہ جو مینا خان، سہیل افریدی، شاہد خٹک، مراد سعید، ان سب کا یہ سب مراد سعید کے آگے وہ ہیں اسٹوڈنٹ سمجھ لیں آپ. تو یہ عمران خان کے پیدا کردہ لیڈرز ہیں. اور نہ صرف وہاں پہ اخوان زادہ حسین ہے، پنجاب کے اندر نئی لیڈرشپ آ رہی ہے، ویسٹ یونس ہیں. یار اخوان زادہ کیا کمال بنا ہے یار. تو بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک جب اس طرح احتجاج ہوتا ہے وہاں پہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے، کیونکہ لیڈر لیس احتجاج سم ٹائمز وہ وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے. پیسفل پروٹیسٹ ہونا چاہیے اور عمران خان ہمیشہ سے پیسفل رہے ہیں. اور وہی بات ہم نے یہ کی ہے کہ اگر کہیں پہ بھی بندے مارنے کی کوشش جو بھی کرے، عمران خان یہاں سے واپس گئے تھے 25 مئی کو اسی وجہ سے کہ کوئی ایسا کلیش نہ ہو جائے، لیکن بتا کے گئے تھے، بتانا چاہیے تھا 25 مارچ. ہاں لیکن امن کی بات، پیس اس ملک کو صرف امن کی ضرورت ہے، باقی چیزیں بات کی ہیں. اور اس کے لیے جو بھی کوشش کرے وہ پاکستان کا اصل مخلص ہے، اور جو بھی پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرے یا سازش کرے وہ پاکستان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.